بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشق دی حب تے رکھ لئی بندیا، عشق دی سمجھی بات مکمل. عشق دی حب تے رکھ لئی بندیا، عشق دی سمجھی بات مکمل. عشق دے تن وچ 3 حرف نے، حرفاں وچ کردار مکمل. عشق دی حب تے رکھ لئی بندیا، عشق دی سمجھی بات مکمل. عشق دے وچ 3 حرف نے، حرفاں وچ کردار مکمل. عین عبادت، قاف کلندر، شین توے شہباز مکمل. عشق دی حب تے رکھ لئی بندیا، عشق دی سمجھی بات مکمل. عشق دے تن وچ 3 حرف نے، حرفاں وچ کردار مکمل. عین عبادت، قاف کلندر، شین اے تو شہباز مکمل. عشق علی ہے، عشق سخی ہے، عشق داتا، عشق ولی ہے. عشق دی حب تے رکھ لئی بندیا، عشق دی سمجھی بات مکمل. عشق دے تن وچ 3 حرف نے، حرفاں وچ کردار مکمل. عین عبادت، قاف کلندر، شین توے شہباز مکمل. عشق علی ہے، عشق سخی ہے، عشق داتا، عشق ولی ہے. عشق زلیخا، عشق یوسف، عشق دے وچ دن رات مکمل. عشق علی ہے، عشق سخی ہے، عشق داتا، عشق ولی ہے. عشق زلیخا، عشق یوسف، عشق دے وچ دن رات مکمل. اور عشق صحرا، عشق سمندر، عشق تیرے من دے اندر. عشق دی لوجے لگ جاوے تے جیت مکمل، مات مکمل. عشق صحرا، عشق سمندر، عشق تیرے من دے اندر. عشق دی لوجے لگ جاوے تے جیت مکمل، مات مکمل. عشق مجازی، عشق حقیقی، عشق فقیری، عشق ضعیفی. عشق دے وچ جیت مکمل، مات مکمل. عشق مجازی، عشق حقیقی، عشق فقیری، عشق ضعیفی. عشق جنوں ہے، عشق سکوں ہے، عشق جنوں ہے، عشق سکوں ہے. عشق تخیل، عشق تغیر، عشق فنائے، عشق بقائے. عشق دی لوج لگ جاوے تے جیت مکمل، مات مکمل. جیت مکمل، مات مکمل. عشق مجازی، عشق حقیقی، عشق فقیری، عشق ضعیفی. عشق جنوں ہے، عشق سکوں ہے، عشق تخیل، عشق تغیر، عشق فنائے، عشق بقائے. عشق فنائے، عشق بقائے. عشق دی لوجے لگ جاوے تے، عشق دی لوجے لگ جاوے تے جیت مکمل، مات مکمل. عشق مجازی، عشق حقیقی، عشق فقیری، عشق ضعیفی. عشق جنوں ہے، عشق سکوں ہے، عشق تخیل، عشق تغیر، عشق فنائے، عشق بقائے، عشق خدائے. عشق تخیل، عشق تغیر، عشق فنائے، عشق بقائے، عشق خدائے، عشق خدائے، عشق خدائے. عشق دی راہ وچ سارا پانی، عشق دی لوجے لگ جاوے تے ہو جاندی ہے ذات مکمل. عشق دی لوجے لگ جاوے تے، عشق دی لوجے لگ جاوے تے ہو جاندی ہے ذات مکمل. عشق دی لوجے لگ جاوے تے ہو جاندی ہے ذات مکمل. عشق دی لوجے لگ جاوے تے ہو جاندی ہے ذات مکمل. ہو جاندی ہے ذات مکمل، ہو جاندی ہے ذات مکمل. حضرت مولانا رومی بازار گئے کچھ سودا خریدنے کے لیے، تو آپ کے جانے سے پہلے وہاں ایک عورت کھڑی تھی. وہ کچھ خرید رہی تھی. اس نے کچھ خریدا تو جب اس نے دکاندار کو خرید و فروخت کے بعد پیسے دیے یا دینا چاہے تو دکاندار نے انکار کر دیا. اس نے کہا تیرے میرے پیسے کوئی دو ہیں؟ تجھ سے پیسے لوں گا، تیرے سے سودا کروں گا، تجھ سے نہیں میرا سودا بنتا. تیری میری ذات ایک ہے، یہ سودا، یہ دکان تیری اور میری ایک ہی ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا غور کیا کہ یہاں پہ ہر آنے والا بندہ پیسے دیتا ہے، اس نے کیوں نہیں لیے؟ تو پتہ چلا کہ وہ اصل میں وہ دکاندار اس عورت کا عاشق تھا، وہ اس کا عشق تھا اور وہ عورت اس کی محبت تھی. تو اس نے کہا کہ تیرے ساتھ
کوئی حساب کتاب نہیں، جو تُنے لینا لے، تیرے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں، عشق میں کوئی حساب کتاب نہیں، تجھ سے محبت ہے، اس میں کوئی حساب نہیں۔ رومی صاحب فرماتے ہیں کہ میری چیخ نکلی، تڑپ اٹھے، کہا مجھ سے تو یہ دکاندار بازی لے گیا، یہ عورت بازی لے گئی، کہا یہ دنیا داری کا عشق ہے، اور وہ کہہ رہا ہے تیرے سے کوئی حساب کتاب ہے؟ کہتا ہے میرا دعویٰ ہے کہ میں اس کا عاشق ہوں، اپنے مالک کا، اور میں گن کے تسبیح پڑھتا ہوں۔ وہ کون سی محبت ہے جس میں حساب کتاب ہو رہا ہے؟ کہ میں گن کے کہ اتنی دفعہ، یہ اتنی دفعہ، گھر آئے تسبیح رکھ دی، اس کے بعد تسبیح نہیں پکڑی۔ کہ جب محبت ہے تو محبت میں حساب کتاب نہیں ہوتے۔ دوستو، ہمارے سے یہی ڈیمانڈ کی گئی ہے، اس سے محبت کی، اپنے مالک سے عشق کی۔ اچھا، یہ محبت ہے کیا مالک کی ذات سے؟ اس کی 5 قسمیں ہیں اصل میں۔ پہلی، اللہ سے محبت کرنا، مگر یاد رکھنا کہ صرف اللہ سے محبت کرنا انسانوں کو دونوں جہان میں کامیاب نہیں کرا سکتا۔ صرف اللہ سے ہی محبت بندہ رکھے تو دونوں جہان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سے تو کافر، مشرک، یہود، صلیبی، صلیب پرست سب محبت کرتے ہیں۔ محبت تو سارے اللہ سے ہی کرتے ہیں۔ اوپر والا کہیں نام بدل کے کہیں، کچھ بھی کہیں، وہ اپنے نام رکھ لیں، لیکن کہیں نہ کہیں تو ان کا بھی کوئی ایسا ہے نا تخیل جس میں وہ رہتے ہیں۔ نمبر 2، جو کچھ اللہ کو پسند ہے، اللہ سے ہمیں محبت کرنی ہے، مگر اس کے کچھ اصول ہیں۔ پہلے اللہ سے محبت کرنا۔ نمبر 2، جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس سے محبت کرنا، جو کچھ اللہ کو پسند ہے۔ اور یہ محبت کا بہت مضبوط مستند اصول ہوتا ہے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں، جس سے آپ کو عشق ہے، آپ ہر اس شے سے محبت کریں گے جس سے اس کو محبت ہے، جو اس کو پسند ہوگا وہ آپ کو اچھا لگے گا۔ آپ پوچھتے ہیں نا کھانے میں کیا پسند ہے، کون سا کلر پسند ہے، تو پھر بندہ جس سے عشق کرے، محبت کرے، اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز پسند ہے، یہ والی ڈریسنگ، یہ کپڑے، یہ والا کلر، تو پھر اس رنگ میں جاتا ہے تاکہ اس محبت کو وہ دوام رکھنا چاہتا ہے، وہ بقا رکھنا چاہتا ہے، اس کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اس کو توڑنا نہیں چاہتا۔ پہلی بات، اللہ سے محبت کرنا۔ نمبر 2، جو کچھ اللہ کو پسند ہے، یہی ہم دنیا داری میں کرتے ہیں نا، جو کچھ جس کو پسند ہو، پھر ہمیں وہ پسند، ہماری پسند بدل جاتی ہے۔ پہلا، اللہ سے محبت کرنا۔ نمبر 2، جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس سے محبت کرنا، اور یہی محبت انسان کو اسلام میں داخل کر دیتی ہے اور انسان کو اللہ کا دوست بناتی ہے۔ نمبر 3، وہ محبت جو صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی راہ میں ہو۔ یہ محبت صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو، یعنی جس سے اللہ پاک محبت کرتا ہے اس سے محبت رکھنا، جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے اس سے محبت رکھنا۔ اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی کون ہے، کن سے محبت کرتا ہے؟ صرف اللہ کی محبت سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اس شے سے محبت کرنا ہوگی جو اللہ کو پسند ہے، پھر اس ذات سے بھی محبت کرنا ہوگی جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ سب سے مضبوط اصول ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے ہمیں اس سے محبت کرنی ہوگی۔ اور دوسری محبت وہ جو اللہ کے پسند کے کاموں سے کی جائے، جو کام اللہ کو پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ نمبر 3، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی مخلوق سے، بالعموم اس کے محبوب لوگوں سے محسوس رکھی جائے۔ اور یہ محبتوں میں تب ہم کامیاب ہوں گے جب ہمارے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب سے محبت، اس کی محبوب ترین ہستیوں سے محبت۔ محبت کا اصول ہی یہ ہوتا ہے
کہ آپ کو اس جس ذات سے محبت ہوتی ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے آپ کی وہ پسند ہوتی ہے، جس بندے کو وہ پسند کر رہا ہوتا ہے آپ کو اس طرف رجوع ہو جاتا ہے اس ذات سے۔ اگر ہمیں اپنے مالک سے سچی محبت ہے تو ہمیں ان سے بھی محبت ہونی چاہیے جن سے وہ محبت کرتا ہے، جو اس کی محبوب ترین ہستیاں ہیں۔ اسی طرح تو ہم اس کی رضا کو پا سکیں گے نا۔ نمبر 4، ایسی محبت جو اللہ کے ساتھ انسان کسی دوسرے سے بھی کرے اور یہ اللہ کے دین کے لیے ہو، اس کی رضا کے لیے ہو، اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ جس طرح کی محبت وہ چاہتا ہے ویسی ہو۔ اور 5ویں محبت، اور یہ ہے وہ طبعی محبت، انسان اپنی فطرت سے مجبور ہو کر جب محبت کرتا ہے، جیسے پیاسا پانی سے، بھوکا روٹی سے، انسان اپنے بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، گھر والوں سے، دوستوں سے محبت کرتا ہے۔ کوئی اپنے کام سے محبت کرتا ہے اور کوئی اپنے اندر کو الجھا کر، یہی محبتیں پھر ہمارے اندر پل جاتی ہیں، پھر ہمیں اللہ سے غافل کرتی ہیں۔ اگر یہ محبتیں پانی سے، بھوک سے، روٹی سے، والدین سے، بچوں سے، گھر والوں سے، بیوی سے، خاندان سے، کام سے، کاروبار سے، اگر یہ محبتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کر رہی تو ان محبتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر پسند فرمایا ہے۔ والدین کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری شرک کے بعد دوسری بڑی نافرمانی، دوسرا بڑا گناہ جو ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، جس کا مطلب ہے کہ والدین سے ہمیں محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا ہم سے۔ اور اگر یہی محبتیں ہمیں اس کے قریب کریں تو یہ محبت اللہ تعالیٰ اس محبت کو بھی عبادت میں پھر ڈکلیئر کرتا ہے۔ اور اگر یہ محبت ہمیں مالک سے دور کرے تو پھر اس محبت سے منع کیا گیا ہے۔ یہ چیزیں اگر ہمیں اپنے خالق سے، مالک کائنات سے دور کرتی ہیں تو پھر اگر یہ مثبت محبت ہے، یہ کردار مثبت نہیں ادا کر رہی تو پھر ہمیں یہ ہماری منزل تک نہیں لے جائیں گی۔ اگر یہی محبتیں ہمیں مالک سے قریب کریں، جیسے سب سے بڑا صدقہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے، حکم ہے کہ اپنے والدین سے محبت کرو، والدین کو ہے کہ اپنے بچوں سے پیار کریں، شفقت کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو پالیں، تو اسی طرح شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، یہ محبت ہمیں اسلام نے بتائی ہے۔ اولاد کو والدین سے، والدین کو اولاد سے، یہ ہمیں ہمارے دین اسلام نے بتائی ہے۔ اس طرح انسانوں سے محبت، رشتہ داروں سے، قرابت والوں سے محبت، یہ بھی ہمارے نبی پاک کی شریعت میں یہ ساری محبتیں ہیں۔ اگر یہ محبتیں ہمیں اپنے مالک سے دور کریں گی، ہم اتنی ان پہ حاوی کر لیں اپنے پہ کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر رہے۔ اور یہاں ایک بات کلیئر کر دوں، یہ سب سے امپورٹنٹ بات کرنے لگی ہوں، کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ سے محبت، اپنے مالک کی تابع داری، فرما برداری یہی ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، تو بالکل یہ غلط فہمی ہے ہماری، کہ اگر ہم صرف نماز پہ فوکس کر رہے ہیں، جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں تو یہ اس سے محبت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ اس سے نہیں کام چلنے والا، اس سے تو یہ تو ہم سے ڈیمانڈ ہے، یہ کہاں ہم اس کی محبت میں ہیں، جی یہ تو ہم سے مانگا اس نے۔ محبت اس کو کہتے ہیں جس کی طلب ہی نہ کرے آپ سے، تو آپ اس ذات کے کہے بغیر 24 گھنٹے حاضر ہوں۔ مطلب جب آپ کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کے سامنے اپنے مالک کا حکم آ جائے، آپ کی ذات سے وہ محبت چھلکے نظر آئے، جو آپ کے مالک نے آپ کو حکم دیا ہوا ہے تو آپ اس کی اطاعت کریں۔ اگر آپ کا سلوک بتائے گا، آپ کا کردار بتائے گا، آپ کی ایمانداری بتائے گی، آپ کی سچائی بتائے گی، آپ کا کردار گواہی دے گا کہ یہ چیزیں میرے مالک نے منع کی ہوئی ہیں، یہ آپ اپنی ذات پہ وہ ساری چیزیں اپلائی کریں تو محبت چھلکے گی۔ اور ہم سے ویسے بھی نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے ہمیں، جتنی بار قرآن پاک میں آیا ہے وہ قائم کا، اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا ہے،
تو ہم نے قائم سے یہ ہے کہ اگر ہم فجر کی نماز پڑھیں گے تو ظہر تک ہم اس اپنے مالک کی اطاعت و فرما برداری میں ہی رہیں گے. ہمارے ذہن میں یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی کہ ہم نے کوئی بھی اگر کام کریں گے تو ہمارے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے اپنے مالک کی حکم عدولی نہیں کرنی, ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کام میں ہمارے رب کی نافرمانی ہو, ہم نے کسی کا حق نہیں لینا, ہم نے چوری نہیں کرنی, ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے بے ایمانی نہیں کرنی, ہم نے غلط چیز ٹھیک بول کے نہیں سیل کرنی, ہم نے کوئی جھوٹ, اپنے نگاہوں کو پاک, خیال کو پاک, سوچ کو پاک, زبان کو پاک, ہاتھوں کو پاک رکھنا ہے. تو یہ ہے قائم کرنا, یہ ہے اس کی محبت. مصلی پہ تو اس کو نماز کو تو پھر معراج کہا گیا نا. ہم فجر سے لے کے ظہر تک قائم رکھیں گے تو ہماری معراج ہوگی نا. حضور نے فرمایا نا کہ نماز مومن کی معراج ہے, تو ہماری معراج تو وہ تب ہے نا کہ جب ہم اس کو قائم رکھیں گے. تو ہم ظہر کے بعد سے عصر تک جو ہمارے پاس ٹائم ہوگا, ہم اس کے درمیان بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمیں منع کیا گیا, جس سے ہمارے مالک نے, خالق نے, ہمارے رب نے, پالنے والے نے, خالق کل نے ہمیں منع فرمایا, تو ہم وہ کام نہیں کریں گے. تو یہ محبت ہے. تو اگر ہم ایسا تھوڑا ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے 2 گھنٹے بعد اس کی بارگاہ میں جانا ہے, تو یہ 2 گھنٹے میں ہم جو غلط کام ہے وہ سارا کر رہے ہیں, مطلب ہم بے ایمانی کر رہے ہیں, ہم کسی کا حق کھا رہے ہیں, ہم دھوکہ دے رہے ہیں, ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اور اس دور میں تو کمال یہ ہے لوگوں کا کہ جو جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے, جتنا بڑا کسی کو دھوکہ دیتا ہے, ہم سارے مل کے اس کی تعریف کر کے سب سے اس کو کہتے ہیں یہ بڑا عقل مند ہے. جو جھوٹ بول کے اپنی چیز بیچ رہے, ہم کہتے ہیں جی کتنا ٹیکنیکل ہے, یہ تو بڑا سمجھدار ہے. یہ دیکھتے ہی دیکھتے کہاں پہنچ گیا. خدا کا خوف کرو مسلمانوں, ایک مسلمان کی شان کے لائق ہی نہیں یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں. ہمارا کردار بتائے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. ہم سے کوئی چیز لینے آئے تو وہ آنکھیں بند کر کے لے کے جائے, کیونکہ اس کو یہ پتا ہو کہ یہ مسلم ہے, یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان ہے, یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ والا ہے, یہ جھوٹ نہیں بولے گا, اس کی چیز میں شک نہیں ہوگا, یہ ایمان پہ ہوگا, یہ دھوکہ نہیں دے گا, یہ دھوکہ دہی نہیں کرے گا, یہ جھوٹ نہیں بولے گا. آنکھیں بند کر کے وہ سودا لے کے جائے, ہمارے ساتھ بات کرے تو اس کو یہ سمجھ ہو کہ آگے مسلمان سے بات ہو رہی ہے, اور مسلمان وعدے کا پکا ہے, مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتے. تو اگر یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہے تو ہم محبت تو نہیں نا پھر اسے کر رہے. اپنی جان کو, اپنی ذات کو فنا کرو گے تو باقی ہو جاؤ گے, بقا ہے. اور محبت ہے ہی یہی کہ عشق دی ذات, اگر ہمیں اپنے مالک سے محبت ہو گئی تو یہی ہماری ذات, یہی ہماری بات, یہی ہماری کل کائنات, اور یہی ہماری زندگی